بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے اپنے گھروں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم لیسن نمبر 5 کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے اور یہ ٹرانسلیشن تقریباً ہم نے ہاف چیپٹر کی مکمل کی تھی. تو آپ لوگ اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کریں گے، پیج نمبر 23 پہ آئیں گے، لیڈ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور آپ کا سارا دھیان آپ کی بک کی طرف ہونا چاہیے. آپ ٹرانسلیشن سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنی بک کے اوپر انگلی لگاتے جائیں تاکہ آپ کا سارا دھیان آپ کی بک کی طرف رہے. پیج نمبر 23 نکالیں، لیڈ پینسل ہاتھ میں رکھیں. اگر کسی لفظ کا میننگ آپ کو پہلے نہیں پتہ، آپ نے نوٹ بک پہ نہیں لکھا ہوا، پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، تو اس کو ساتھ ساتھ بک پہ لکھتے جائیں تاکہ ٹرانسلیشن میں آپ کے لیے آسانی ہو. جی، پیج نمبر 23 سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے. آئی پریپیئر، میں تیاری کرتا ہوں، ٹو سرو، خدمت کرنے کی، دی ایمپرر آف للی پٹ، للی پٹ کے شہنشاہ کی. میں للی پٹ کے شہنشاہ کی خدمت کے لیے تیار ہوتا ہوں. دی ایمپرر آف بلفیسکو، بلفیسکو کی جو مملکت تھی، از این آئی لینڈ، وہ ایک جزیرہ تھا. سیپریٹڈ، جو کہ جدا ہوتا تھا، فرام للی پٹ، للی پٹ سے، بائی سی، ایک سمندر کے ذریعے. بلفیسکو کی مملکت ایک جزیرہ تھی جو کہ للی پٹ سے ایک سمندر کے ذریعے جدا ہوتی تھی، یعنی دونوں کے درمیان ایک سمندر تھا. اب سمندر کتنا تھا جی؟ اباؤٹ 800 یارڈز، تقریباً 800 گز یہ سمندر تھا ان کا، جس کی جو چوڑائی تھی وہ کتنی تھی؟ 800 گز تھی، وائڈ، چوڑا، اینڈ 6 فیٹ ڈیپ، اور گہرا کتنا تھا جی سمندر؟ 6 فٹ. وہ بھی ہر جگہ پہ نہیں تھا 6 فٹ گہرا، بلکہ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ تھا. ان دا مڈل، درمیان میں، ایٹ ہائی ٹائڈ، جہاں پہ مد و جزر بلند ہوتا تھا، یعنی کہ جہاں پہ پانی زیادہ تھا وہاں سے وہ 6 فٹ گہرا تھا، باقی اس کی گہرائی کم تھی. آئی انفارمڈ، میں نے اطلاع دی، دی ایمپرر آف للی پٹ، للی پٹ کے شہنشاہ کو، آف اے پلان، منصوبے کے بارے میں. آئی ہیڈ میڈ، جو میں بنا چکا تھا، ٹو کیری آف دا اینیمیز ہول فلیٹ، دشمن کے پورے بحری بیڑے کو ساتھ لے آنے کے لیے جو میں ایک منصوبہ بنا چکا تھا، اس کے بارے میں نے للی پٹ کے شہنشاہ کو بتایا. وچ لے ان دا ہاربر، جو کہ بندرگاہ پہ کھڑا تھا، ریڈی، تیار، ٹو سیل، بحری سفر پہ روانہ ہونے کے لیے، ود دا فرسٹ فیئر ونڈ، پہلی خوشگوار ہوا کے ساتھ، جو کہ پہلی خوشگوار ہوا کے ساتھ بحری سفر کے لیے بندرگاہ پہ تیار کھڑا تھا. I walked to the north east coast. I walked، میں چلا، واک چلنا سیکنڈ فارم ہے. میں چلا کس طرف؟ ٹو دا نارتھ ایسٹ کاسٹ، شمال مشرقی ساحل کی طرف، اپوزٹ بلفیسکو، بلفیسکو کی مخالف سمت میں. لینگ ڈاؤن، لیٹتے ہوئے، بیہائنڈ اے اسمال ہل، ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے، ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے لیٹتے ہوئے. آئی ٹوک آؤٹ، میں نے نکالی، مائی ٹیلیسکوپ، اپنی دوربین، اینڈ ویوڈ، اور مشاہدہ کیا، دیکھا، دا اینیمیز فلیٹ، دشمن کے بحری بیڑے کو. میں نے اپنی دوربین نکالی اور دشمن کے بحری بیڑے کا مشاہدہ کیا.
There were 50 warships. وہاں پہ 50 جنگی جہاز تھے. And a great number of ships. اور بہت زیادہ مقدار میں دوسرے جہاز. For carrying. جو اٹھائے ہوئے تھے سولجر سپاہیوں کو. اینڈ سٹورز اور ساز و سامان کو. وہاں پہ 50 جنگی جہاز اور بہت زیادہ تعداد میں دوسرے جہاز تھے جن پہ سپاہی اور ساز و سامان لدا ہوا تھا. I then میں تب came to my house. یہ سارا دیکھنے کے بعد came to my house اپنے گھر کی طرف واپس آیا. And gave an order. اور ایک حکم دیا. For a great quantity of cable. بہت زیادہ مقدار میں تاروں کا. And bars of iron. اور لوہے کی سلاخوں کا. میں تب واپس آیا اور بہت زیادہ مقدار میں تاروں اور لوہے کی سلاخوں کا حکم دیا. The cable was about as thick as cotton. وہ جو تاریں تھیں was about as thick وہ تقریباً اتنی موٹی تھیں as cotton جتنا ایک دھاگا ہوتا ہے. لوہے کی وہ جو تاریں تھیں وہ دھاگے کے برابر ان کی موٹائی تھی. And the bars were the length and size. اور جو سلاخیں تھیں ان کی لمبائی اور چوڑائی موٹائی کتنی تھی. Of knitting needles. اون بننے والی سلائیوں کی طرح تھی. اور جو لوہے کی سلاخیں تھیں ان کی لمبائی اور چوڑائی اون بننے والی سلائیوں کے برابر تھی. To make them stronger. To make them stronger. ان کو مضبوط بنانے کے لیے I twisted. میں نے ان کو آپس میں جوڑ دیا. Three lengths of cable. 3 تاروں کو آپس میں جوڑ دیا. And also 3 of the iron bars. اور 3 لوہے کی سلاخوں کو بھی. مضبوط بنانے کے لیے میں نے 3 تاروں کو اور 3 لوہے کی سلاخوں کو آپس میں جوڑ دیا. Then I bent. تب میں نے موڑا the ends of the bars. ان سلاخوں کے جو سرے تھے ان کو موڑ دیا into a hook. ایک ہک کی شکل میں. And tied the cable to it. اور اس کے ساتھ تار باندھ دی. Having thus joined together 50 hooks and 50 cables. اسی طرح سے 50 تاریں اور 50 ہک کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے بعد I went back. میں واپس چلا گیا to the north east coast. شمال مشرقی ساحل کی طرف. Having taken off my coat. Having taken off اتارتے ہوئے my coat میرا کوٹ. shoes جوتے and stockings اور جرابیں. اپنا کوٹ جوتے اور جرابیں اتارتے ہوئے I walked into the sea. I walked میں چلا into the sea سمندر میں about half an hour تقریباً آدھا گھنٹہ. Before high tide بلند لہر سے پہلے. I walked out as quickly as I could. I walked out as quickly. میں اتنی تیزی سے چلا. As I could جتنا چل سکتا تھا. میں جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا اتنی تیزی سے چلا. And in the middle اور درمیان میں swam تیرا. swim کی سیکنڈ فارم ہے تیرا. about 30 yards تقریباً 30 گز 30 قدم. till I felt the ground یہاں تک کہ میں نے دوبارہ زمین کو محسوس کیا. I arrived میں پہنچا at the fleet بحری بیڑے کے پاس in less than half an hour آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں. میں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں بحری بیڑے کے پاس پہنچ گیا. نیکسٹ ہے I carry off the Bulfascian fleet. I carry off the Bulfascian fleet. میں بلفیسکو کے بحری بیڑے کو کھینچ لاتا ہوں.
The enemy were so frightened. दुश्मन इतना डरा हुआ था. When they saw me, जब उन्होंने मुझे देखा, that के they jumped out of their ships, उन्होंने अपने जहाज़ों से छलांगे लगाई, and swam to shore, और तैर कर साहिल की तरफ चले गए. दुश्मन इतना डरा हुआ था कि जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने जहाज़ों से छलांगे लगाई और तैर कर साहिल की तरफ चले गए. They could not have been fewer than 30,000 men. वो 30,000 आदमियों से चंद ही कम होंगे. I took my cables. मैंने वो तारें पकड़ी, and hooked one to the hole. And hooked, और उनको फंसाया, one to the hole, उस सुराख में, at the prow of each ship. प्रो कहते हैं जहाज का जो अगला हिस्सा होता है. ऑफ each ship, हर जहाज के. मैंने वो तारें पकड़ी और उनको हर जहाज के अगले हिस्से के सुराख में फंसा दिया. Then I tied, तब मैंने बांधा, all the cables, तमाम तारों को, together, इकट्ठा, at the end, at the end, आखिर पे. फिर मैंने आखिर पे तमाम तारों को एक साथ इकट्ठा बांध दिया. यानी उन तारों के जो आखिरी सिरे थे, आखिर वाले, उनको आपस में बांध दिया. When I was thus employed, while, जब I was thus employed, मैं इस काम में मसरूफ था. यहां पे employed का मतलब हम मसरूफ करेंगे. The enemy shot several thousand arrows. The enemy, दुश्मन ने, शॉट चलाए, several, कई, thousand, हजार, arrows, तीर, दुश्मन ने कई हजार तीर चलाए. Many of which stuck, जिनमें से कई, stuck, टकराए, in my hands, मेरे हाथों से, and face, और मेरे चेहरे से, जिनमें से कई मेरे हाथों और चेहरे से टकराए. Besides the terrible pain, शदीद तकलीफ के अलावा, they caused much delay, उन्होंने बहुत ज्यादा ताखीर करवाई, in my work, मेरे काम में. ज्यादा शदीद तकलीफ के अलावा उन्होंने मेरे काम में ताखीर करवाई, यानी उनकी वजह से मेरे काम में ताखीर हुई. My greatest fear was for my eyes. My greatest fear, मेरा सबसे ज्यादा डर, सबसे बड़ा डर, was था, for my eyes, मेरी आंखों के लिए. मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी आंखों का था. क्यों जी, क्या वजह थी? Which I should have certainly lost, जो मैं यकीनन खो चुका होता, वो तीर लगने की वजह से. If I had not suddenly thought, अगर मुझे अचानक ख्याल ना आता, of the pair of spectacles, चश्मे के बारे में, ऐनक के बारे में, which I had in a pocket of my coat, जो कि मैं अपने कोट की जेब में रखता था. मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी आंखों के बारे में था, जिनको मैं यकीनन खो चुका होता अगर अचानक मुझे अपने चश्मे का ख्याल ना आता, जो कि मेरे कोट की जेब में था. These, ये क्या चीज? वो चश्मा. As I have explained before, जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूं. अब इस सबक में इस बात की वजाहत नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये सबक आपका खुलासा है कहानी का. तो जो असल कहानी है उसमें पहले शायद इस चीज़ का जिक्र हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ. तो वो क्या कहता है कि these, as I have explained before, ये चश्मा, जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, had escaped. वैसे escape का मतलब होता है भाग जाना, फरार होना, लेकिन यहाँ पे escape का मतलब होता है होगा बच गया. The emperor's officers should have certainly lost
جن کو میں یقیناً کھو چکا ہوتا. if I had not suddenly thought of the pairs of spectacles, اگر مجھے اس چشمے کا خیال نہ آتا which I had in a pocket of my coat, جو کہ میں اپنے کوٹ کی جیب میں رکھتا تھا. These, as I had explained before, یہ جیسا کہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں, had escaped the emperor's officers, شنشاہ کے جو آفیسر تھے ان کی نظروں سے بچ گئی تھی. And I took them out and set them as firmly as I could upon my nose. And I took them out, اور میں نے ان کو باہر نکالا. کس کو؟ چشمے کو. And set them as firmly, اور اس کتنی مضبوطی سے جما لیا. As I could, جتنی مضبوطی سے ہو سکتا تھا. upon my nose, اپنی ناک پہ. میں نے وہ چشمہ باہر نکالا اور اس کو اپنی ناک پہ اتنی مضبوطی سے جما لیا جتنا کہ میں کر سکتا تھا. thus protected, اس طرح سے محفوظ ہو کر. I dared, میں نے ہمت کی. to go, جانے کی. on with my work, اپنے کام پہ. in spite of the enemy's arrows, دشمن کے تیروں کے باوجود. اس طرح سے محفوظ ہو کر میں نے دشمن کے تیروں کے باوجود، دشمن کی تیر اندازی کے باوجود اپنے کام پہ جانے کی ہمت کی. many of them struck, ان میں سے بہت سارے ٹکرائے. against the glasses, شیشوں پہ. of my spectacles, میرے چشمے کے. ان میں سے بہت سارے تیر میرے چشمے کے شیشوں سے ٹکرائے. but did nothing, لیکن کچھ بھی نہ کر سکے. beyond moving them slightly, سوائے ان کو معمولی سا ہلانے کے. بہت سارے تیر میرے چشمے کے شیشوں سے ٹکرائے لیکن ان کو معمولی سا اپنی جگہ سے ہلانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے. I had now tied together all the hooks, اب میں نے تمام ہکس کو آپس میں باندھ دیا. and taking the knot in my hand, and taking the knot, اور گرہ کو لیتے ہوئے in my hand, اپنے ہاتھ میں. I began to pull, میں نے کھینچنا شروع کر دیا. not a ship would move, کوئی ایک جہاز بھی نہیں ہلا. for they were all held by their anchors, کیونکہ وہ تمام لنگر سے بندھے ہوئے تھے. so now, چنانچہ the most daring part of my work, میرے کام کا سب سے زیادہ ہمت والا حصہ remained, باقی تھا. چنانچہ اب میرے کام کا سب سے ہمت والا حصہ باقی تھا. I therefore, میں نے اس لیے dropped, گرا دی. the knot, گرا. and leaving the hooks fixed to the ships, اور جو ہک جہاز کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا. I cut the anchor cables, میں نے لنگر کی تاروں کو کاٹ دیا. with my knife, اپنے چاقو کے ساتھ. and easily pulled, اور آسانی سے کھینچنے لگا. 50 of the enemy's largest warship, دشمن کے 50 بڑے جنگی جہاز. after me, اپنے پیچھے. اور میں اپنے پیچھے دشمن کے 50 بڑے بحری جہازوں کو کھینچنے لگا. پیج نمبر 23 آپ کا ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ پیج انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کے ورڈز میننگ بھی کریں گے کیونکہ تھوڑی سی ٹرانسلیشن باقی ہے. تو آپ لوگوں نے نیکسٹ لیکچر میں اپنی بکس، نوٹ بکس، پینسل، پین سب کچھ اپنے ساتھ لے کر بیٹھنا ہے. تو اس ٹرانسلیشن کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار بھی کرنا ہے. جو لفظ نہیں سمجھ آئے ان کو آپ نے نوٹ بک پہ لکھ لینا. جو پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں جن کے میننگ آپ کو پہلے نہیں پتا وہ آپ نے نوٹ اپنے بک کے اوپر ساتھ ساتھ لیڈ پینسل سے لکھ بھی لینے ہیں تاکہ ٹرانسلیشن آپ آسانی سے تیار کر سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.